ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنئی. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنئی. سید مجتبی حسینی خامنئی، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ ہی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس نام کو سنتے ہی خامنئی اسے ریجیکٹ کر دیا. Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنئی آخر ہے کون. اور اس سے پہلے انہیں پتا ہے کہ مجتبی کا والد علی خامنئی ایک بہت ہی سمپل اور سافٹ انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنئی اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی آرمی میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے. ایران کی پوری فوج ہی انہیں اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو کہ ایک عالم اور سکولر سے زیادہ ایک واریر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی خامنئی یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی زیادہ کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا. most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خامنئی. آخر خامنئی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کا بادشاہ مجبور ہو کر ایران چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، اور اس طرح خامنئی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا. جیسے ہی خامنئی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کی بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈر پہلے دن سے ہی خامنئی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ راستہ مل ہی گیا. ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خامنئی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خامنئی پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ایران کے پریزیڈنٹ کو دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنئی بن گیا. اب چونکہ علی خامنئی صدام کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، ان کے گھر میں ان کا ایک 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح سکول جایا کرتا تھا، اور مجتبی بچپن سے ہی ایران کی اتنی بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب مجتبی کا سارا بچپن جنگ کے ہی بیچ میں گزرا تھا، اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے ساتھ جنگ لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنئی ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ تب بھی وہ بالکل ایک عام سولجر کی طرح جنگ میں فرنٹ لائن پر جا کر لڑا کرتا تھا. اسی طرح مجتبی ایران کی آرمی اپنی بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گیا، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا. لیکن اب جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا.
اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئیں، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کوسچن تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ اسی لیے ایران کے 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی۔ اس الیکشن میں 86 اسکالرز میں سے 60 بڑے اسکالرز نے علی خامنئی کو ووٹ کیا، جو کہ 70% ووٹ بنتا تھا، اور اسی کے ساتھ علی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ رهبری سوری خواهد، نه رهبری واقعی. اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا ہی نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پھر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنئی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا، اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایک ایران کے فوجی کی طرح آرمی یونیفارم پہنا کرتا تھا۔ آخر 10 سال ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس طرح مجتبی ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ اب چونکہ مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا، اسی دوران عراق کے صدام حسین کی اور امریکہ کی دشمنی بھی شروع ہو چکی In تھی۔ the early stages of military operations to disarm Iraq, اور صدام اب بالکل بدل چکا تھا، وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ أراد الشعب الأمريكي أن يعرف المزيد اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر بار بار صدام پر جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq. صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی ایک نہ مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب جھوٹ تھا، کہ عراق میں کبھی کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل ابھی بھی نہیں رکے۔ عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ ایران بھی اب ایٹم بم بنانے والا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons? یہ دیکھ کر ایران کے بڑے اسکالرز میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ آخرکار ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دی اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اتم نداریم به سلاح اتمی نداریم، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے۔ ممنوع ہے، حرام ہے۔ لیکن علی خامنہئی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو اپنا ایٹم بم بنانا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی اسکالرز کے ساتھ خامنہئی کا اپنا بیٹا مجتبی خامنہئی بھی تھا، جو چاہتا تھا ایران بھی ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبی خامنہئی کو نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد بھی پوری دنیا سے بالکل غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکریٹ آرگنائزیشن نے وکی لیکس میں کچھ ڈاکومنٹس ریلیز کیے جن میں لکھا تھا کہ مجتبی خامنہئی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبی خامنہئی ایران کے سب سے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے، جسے ایران کی فوج ایک کیپیبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے۔ اور ان ڈاکومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایک دن مجتبی خامنہئی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنہئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر
ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، اور ان لیکس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ مجتبی خامنئی کا ایران کے نیوکلیئر پروگرام مطلب کہ ایٹم بم کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہیں سے امریکہ اور اسرائیل آج سے 20 سال پہلے مجتبی خامنئی کے ہر سٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے۔ لیکن ان لیکس کے بعد بھی مجتبی خامنئی پوری دنیا کے میڈیا اور کیمروں سے دور رہا، اور پچھلے 15 سالوں سے میڈیا میں مجتبی خامنئی کی ان کچھ تصویروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی میڈیا سے غائب ہونے کے بعد بھی کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبی خامنئی پر بھاری سینکشن اور پابندیاں لگائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجتبی خامنئی کا اب بھی ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا کنٹرول ہے۔ اور آج سے کچھ سال پہلے اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے رہے گا، جس کے لیے وہ امریکہ پر پریشر ڈالنے لگا Not given up. کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے۔ We have to stop this country. یہ دیکھ کر ایران کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بم بنانے کے خلاف ایک فتویٰ ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر اسی طرح امریکہ اور اسرائیل ہمیں ہر طرف سے گھیرتے رہے اور ہمارے لیے ہر طرف سے راستے بند کرتے رہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، ایران رو مجبور میکنن که جوری بلکہ بالکل ایک کارنر ٹائگر کی طرح ہمیں ہمارے ایٹم بم پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ اور آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لاریجانی نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا خودتون داره این کارو میکنه، تو ہمارے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں بچے گا، استراتژیکی داره میکنه، اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔ الالعبد هم باشه۔ لیکن تب بھی امریکہ نے ایران کی بات نہیں مانی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. اور اس حملے کے پہلے ہی دن مجتبی خامنئی نے اپنے باپ اور سپریم لیڈر علی خامنئی کو کھو دیا۔ Khamenei is dead. علی حسینی خامنئی۔ ان حملوں میں مجتبی کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر مجتبی کی بیوی بھی انہی حملوں میں شہید ہو گئی، اور انہی حملوں میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مطلب صرف کچھ ہی دنوں میں مجتبی کی فیملی کے 3 جنریشن شہید کر دیے گئے۔ اب علی خامنئی کے بعد جب ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ ایران کے سارے لوگ صرف ایک ہی آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ اس جنگ کے درمیان کھڑا ہو اور دوبارہ ایران کا جھنڈا اٹھا کر ایران کے لوگوں کو امریکہ اور اسرائیل سے بچا سکے۔ اسی لیے ایران کی سڑکوں اور بازاروں میں ہر جگہ لوگ مجتبی خامنئی کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن وہاں اسرائیل نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ علی خامنئی کے بعد جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا ہم اسے بھی بالکل پہلے کی طرح مار ڈالیں گے۔ لیکن مجتبی اپنی فیملی کو کھونے کے بعد اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اسی لیے ایران کا سپریم لیڈر چننے کے لیے ایک بار پھر سے اسی طرح اسکالرز جمع ہوئے جس طرح آج سے 40 سال پہلے خمینی کے فوت ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا اگر مجتبی خامنئی ایران کا سپریم لیڈر بن گیا تو ہم ایران کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی کو روکنے کے لیے ایران کو بار بار دھمکیاں دینے لگے، لیکن ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کے اسکالرز نہیں روکے، اور 88 اسکالرز نے ووٹ دے کر یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا نیا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ علی خامنئی کا بیٹا ہوگا، سید مجتبی علی خامنئی۔ مجتبی حسینی خامنئی